اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مالک کائنات کی مہربانی ہے کہ وہ موقع نصیب فرما رہا ہے، صحت دے رہا ہے اور تمام طرح کی رحمتیں نچھاور فرما رہا ہے اور آپ سے بات کرنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اس وقت جو بات کرنی ہے وہ بھی محمد اقبال صاحب دبئی سے ان کی فرمائش پر سورہ یاسین شریف اس لیے پیش کی جا رہی ہے، یعنی یہ پرنٹنگ کے لیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات پرنٹ کروا کر دنیا میں تقسیم کی جائے تاکہ لوگوں کے جو معاملے وہ حل ہوں اور فیوز و برکات کو بانٹا جائے۔ تو فیوز و برکات کو بانٹنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ دنیا اس دنیا کی دلدل سے نکل جائے تو وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عام انسانوں کو یہ سبق عنایت فرمائیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی پرنٹنگ کروا کر، چونکہ یہ لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، جیب میں ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی یاد آتی ہے، مل جاتی ہے۔ ہمارا جو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا انداز ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین 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 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یاسین، یہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے پھر سیدھی سادے انداز سے سورہ یاسین شریف پوری پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ کہہ لیں کہ جو بیمار لوگ ہیں یا بے روزگار لوگ ہیں، جن کی رشتے نہیں آتے، جن کا کاروبار نہیں چلتا، اس میں جیسے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ صحت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، نیک نامی بھی آئے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، تو ظاہر ہے سب کی یہ ضرورت ہے آج۔ اور آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہوں، اور ظاہر ہے بیعت ہونا چاہیے، پیروں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، یہ سبق پڑھتے رہیے۔ اور ظاہر ہے سبق پڑھنے کے فائدے جو ہیں، ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں تو 10 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ کا جو دل ہے یہ قوت پکڑتا ہے، اس کو توانائی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اور ظاہر ہے فائدے تو سب کو چاہیے۔ تو یہ ہم نے ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے، آپ NCC نوری شو میں دیکھ سکتے ہیں سورہ یاسین شریف پر، یعنی گوگل پہ اگر آپ MNA صدیقی لکھیں گے یا NCC پاک 1 لکھیں گے تو ساری لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور چونکہ ہمیں جو اسلام ہے اس کو ریئل پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ بتانا ضرور ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سے راستے پہ جانا ہے، جہنم کے راستے پر جانا ہے یا جنت کے راستے پر جانا ہے۔ مسلمانوں کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اصل راستہ ہے، وہ جنت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ہی موج لگے گی، یہ دنیا بھی آپ جنت بنا سکتے ہیں بشرطے کہ یہ 3 سبق ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از دا فرسٹ لیسن۔ دوسرا سبق جو ہے وہ سورہ یاسین شریف، درود شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربائی سرکار پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گڈ مارننگ لیسن 1 کے نام سے یوٹیوب پر ریکارڈ ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا قرآن پاک وہ ٹرائی بھی کریں پڑھنے کی، عمر کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوتا، آپ 60 سال میں جا کر بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو ابھی سے سکھائیں، چونکہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور 76,000 درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو چونکہ جب بچے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، قبر پہ نظر پڑی، پتہ لگا کہ اس میں جو مردہ ہے اس کو عذاب الہی ہو رہا ہے، تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو اس پر رحمت برس رہی تھی۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس نے آج پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے لحاظ آ گیا کہ ایک وہ شخص جس کا بیٹا میرا نام لیتا ہے، مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے، تو میں اس کے باپ کو کیسے تکلیف پہنچاؤں۔ تو دیکھیں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قبر پر رحمت نازل ہو گئی،
تو آپ کو تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، ہر وقت پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہوئے، اور جب آپ پھنس جائیں، یعنی پہلا علاج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ گولڈن کی ہے۔ دوسرا علاج ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں بنتا، یہی سبق ایک دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، صبح فجر کی نماز کے بعد باوضو پڑھنا ہے، اور چاند کی 11 تاریخ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمک چینی پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پورا مہینہ استعمال کرتے رہنا ہے، ختم ہونے نہیں دینا ہے۔ اگلی چاند کی 11 آئے گی پھر اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ لیکن کچھ لوگ جو بھول جاتے ہیں، یعنی اگر وہ 13 تاریخ کو پڑھ رہے ہیں تو پھر 13 دفعہ پڑھ لیں، 15 تاریخ کو پڑھ رہے ہیں تو 15 دفعہ پڑھ لیں، اور سٹارٹ 11 تاریخ سے ہی لینا ہے۔ لیکن اگر 11 کو پڑھ لیا تو الحمدللہ اگلے پورے مہینے تک آپ کے گھر میں کوئی علائیں بلائیں بیماریاں نوستیں نہیں آئیں گی۔ کتنا فائدہ ہے آپ کے اس عمل سے، تو اقبال صاحب آپ کے لیے پیش خدمت ہے، آپ اس کو پرنٹ کرا لیجئے، انڈیا میں بھجوا دیجئے اپنے دوستوں کو۔ اور یہ ظاہر ہے جب ہم ایک اکیلا 211، تو دیکھیں ابھی اقبال صاحب بھی اس میں اپنی ان پٹ ڈال رہے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دبئی میں اس کو پرنٹ کرا لیں گے، دبئی میں بھی تقسیم کرا دیں گے ان کارڈوں کو، اور یہ کارڈ انڈیا بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح ساری دنیا میں سکون آئے گا جب زیادہ لوگ ایک ہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی انداز سے پیش کریں گے، تو مالک کائنات یقیناً اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اپنا کردار ضرور ادا کیجئے، اپنی دین دنیا اور آخرت کو ضرور آباد کیجئے، اپنا خیال رکھیے اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے کرتے رہیے۔ جو بھی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، اس کو شیئر کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، اس کی CDs بنوا کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کارڈ جو بھی ملتے ہیں فوٹوز کی شکل میں ان کو پرنٹ کرا کے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیر از نو کاپی رائٹ، دیر از نو رائٹ ریزروڈ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔